effective teaching, what, why and how. مؤثر تدریس کیا، کیوں اور کیسے کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، جو ماہر تعلیم ہیں اور جن کا تدریسی اور تعلیمی تجربہ 40 سال سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ اس کتاب کو شائع کرنے والے ادارے ہیں تعلیمی تحقیق، جو تنظیمی اساتذہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور اس کتاب کی اشاعت میں نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن نے بھی تعاون کیا ہے۔ یہ مؤثر تدریس کا دوسرا ایڈیشن ہے، جسے مارچ 2022 میں شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کو معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا پیش لفظ برطانیہ میں نصف صدی تک تعلیمی خدمات سر انجام دینے والے ماہر تعلیم طارق احمد نے لکھا ہے، جبکہ اس کتاب کا مقدمہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف کوٹلی کے چیئرمین ڈاکٹر مخدوم علی سید نے لکھا ہے، جو ایک معروف ماہر تعلیم ہے۔ اس کتاب کے کل 6 ابواب ہیں۔ پہلا باب تعلیمی مقاصد کے بارے میں ہے، جبکہ کتاب کا دوسرا باب نفس مضمون یا مواد تدریس کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کا تیسرا باب طریقہ تدریس کے بارے میں ہے، جبکہ چوتھا باب جائزہ پر ہے۔ کتاب کا 5واں باب مؤثر تدریس کے مراحل کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، جبکہ چھٹا باب جماعت کے کمرے کی تنظیم، کلاس روم مینجمنٹ کے بارے میں تفصیلاً بیان کرتا ہے۔ اس کتاب میں تصویروں اور خاکوں سے بھی مدد لی گئی ہے، اور مصنف نے مؤثر تدریس کی باریکیوں کے بارے میں نہایت دلچسپ انداز میں اساتذہ کی رہنمائی کی ہے۔ اس کتاب کی بنیاد اور مرکز تدریسی مقاصد ہیں۔ یہ تدریسی مقاصد سمارٹ ہوتے ہیں۔ تدریسی مقاصد بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ ان تدریسی مقاصد کی بنیاد پر گولز اور گولز کی بنیاد پر ایمز بنتے ہیں۔ مصنف نے اساتذہ کو تدریسی مقاصد کی اہمیت پر توجہ دلائی ہے۔ بلوم اور اس کی ٹیم نے تدریسی مقاصد کو 3 ڈومینز میں تقسیم کیا ہے۔ اس تقسیم کی بنیاد پر ہی آج دنیا کا سارا تعلیمی نظام چل رہا ہے۔ اس کتاب میں ان تینوں ڈومینز کو سمجھایا گیا ہے۔ مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہماری ساری توجہ صرف اور صرف کاگنیٹو ڈومین کے حصول پر مرکوز ہوتی ہے، جبکہ ہم افیکٹو اور سائیکو موٹر ڈومینز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تعلیمی نظام کی ناکامی کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے۔ کاگنیٹو ڈومین کا تعلق صرف یادداشت سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے، دماغی صلاحیتوں سے ہوتا ہے، جبکہ افیکٹو ڈومین کا تعلق جذبات، احساسات اور ویلیوز اور اقدار سے ہوتا ہے۔ سائیکو موٹر ڈومینز کا تعلق سکل سے اور مہارتوں سے ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں ڈومینز ملتے ہیں تو تب ایک بہترین شخصیت تیار ہوتی ہے، اور مستقبل کے لیے بہترین طلباء تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے ان تینوں ڈومینز پر سیر حاصل بحث کی ہے، اور مثالوں اور تصویروں کے ذریعے ان کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے رہنمائی کی ہے۔ مصنف نے بلوم کے کاگنیٹو ڈومینز کی نئی ترتیب کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ صرف یادداشت اور رٹے کو ہی توجہ کا مرکز نہ بنایا جائے، بلکہ اعلیٰ درجات کی لرننگ پر بھی توجہ دی جائے، جس میں سمجھنا، لاگو کرنا، تجزیہ کرنا اور تخلیق کرنا شامل ہے۔ مصنف نے تدریسی مقاصد کی تیاری اور ان کے حصول کے لیے ان کی اے، بی، سی اور ڈی کی وضاحت کی ہے، جس کا جاننا معلمین کے لیے نہایت ضروری ہے۔ درست طریقہ تدریس مؤثر تدریس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ درست طریقہ تدریس کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور وہ کون سے بنیادی عناصر ہیں اور لوازمات ہیں جن کو سامنے رکھ کر ایک صحیح اور اچھے تدریسی طریقے کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت مصنف نے اس کتاب میں بہترین انداز میں کی ہے۔ مؤثر تدریس کے سینکڑوں طریقے ہیں۔ ان میں سے کچھ طریقے جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں، ان کی وضاحت اس کتاب میں کی گئی ہے۔
تدریس کے مراحل کے بارے میں مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ محدود وقت میں زیادہ مؤثر تدریس تب ہی ممکن ہے جب تدریس کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ان چار حصوں یا ان چار مراحل کو دلچسپ انداز میں اس کتاب میں سمجھایا گیا ہے۔ مؤثر تدریس کا ایک نہایت ہی اہم ملازمہ جائزہ ہے۔ اس کتاب میں اس پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب میں جائزے کے معروف اور عام طریقوں کے ساتھ ساتھ 21ویں صدی کے جدید طریقوں کی وضاحت بھی مؤثر انداز میں کی گئی ہے۔ مصنف نے تدریسی مقاصد کو بنیاد بناتے ہوئے نفس مضمون تعین کرنے، اس نفس مضمون کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے تدریسی طریقے کا تعین کرنے، تدریسی مقاصد کا جائزہ لینے کے مراحل کو طلباء کے حاصلات تعلم کے حصول کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ معلم استاد کو ایک ٹرانسمیٹر سے تشبیہ دیتا ہے، جبکہ طلباء کو ایک ریسیور سے۔ اس مثال سے وہ اس بات کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے کہ ٹرانسمیٹر کے اچھا ہونے کا اثر تب ہی بہتر ہوگا جب ریسیور بھی درست طور پر سگنلز کو وصول کرے۔ گویا طالب علم کا فعال ہونا بہت ضروری ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح طالب علم کو ایک اچھا ریسیو کرنے والا بنایا جا سکتا ہے۔ مؤثر تدریس ایک ایسی جماعت میں ہی ممکن ہے جس کا انتظام معیاری ہو۔ مصنف کلاس روم مینجمنٹ کو اہمیت دیتا ہے اور جماعت کے کمرے کے انتظام کے تینوں پہلوؤں یعنی طبعی، فزیکل، معاشرتی اور نفسیاتی، سوشل اینڈ سائیکالوجیکل، اور تعلیمی اور تدریسی، اکیڈمک اینڈ ٹیچنگ اسپیکٹس کی وضاحت کرتا ہے۔ طلباء اور اساتذہ کی توجہ ہٹانے اور تدریس کی اثر پذیری کو کم کرنے والے عناصر و اعمال کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف ان ڈسٹریکٹرز کے اثر کو کم سے کم کرنے کے طریقے اس کتاب میں سمجھاتا ہے۔ یہ کتاب معلمین کے لیے ایک بہترین اور شاندار کتاب ہے۔ اس میں معیاری اور اعلیٰ کوالٹی کا کاغذ استعمال کیا گیا ہے۔ فونٹ سائز کافی بڑا رکھا گیا ہے تاکہ قاری کو مطالعہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ کتاب اساتذہ کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے۔ ہر استاد، چاہے اس نے کوئی پیشہ ورانہ تعلیم ہی کیوں نہ حاصل کر رکھی ہو، اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے بہت مفید ہوگا۔ مصنف کی دیگر کتابوں میں ایک کتاب ہے میں سوچتا ہوں، دوسری کتاب تعلیمی جائزہ،
تیسری کتاب اسکول کی تعداد کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ چوتھی کتاب جو انگلش میں ہے وہ ہے تعلیمی تحقیق یا ایجوکیشنل ریسرچ، اور پانچویں کتاب ہے 89 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا